نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج ہمارا عملیات کا دن ہے، عملیات پر بات ہونی ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے ایگزام میں کامیاب ہونے کے تعلق سے کچھ سیکھا تھا، کچھ جانا تھا. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جن کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، کچھ وقت ہو گیا، بہت سارے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی نہ جانے کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی. تو کیا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے امید ہے کہ اس عمل کو کریں گے اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی جو ہے ہمیں محروم نہ کرے، اولاد مل جائے. تو بھائی چند ایک باتیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عمل کی نیت سے ان باتوں کو سنیں اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے ان باتوں کو سنیں. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کے مطابق عمل کریں گے. ہو نہیں سکتا ہمارے مسائل حل نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو. جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سرسری طور پر وہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خالی دل کی گہرائیوں سے وہ بات نکلتی نہیں. آپ پڑھتے رہیے الحمدللہ، دن میں سارا دن الحمدللہ رب العالمین کی صورت پڑھتے رہیے، لیکن اگر وہ صرف اوپر سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا اندر سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، خوب کوشش کرا کریں کہ ہمارے جو دل سے بات نکلے وہ دل سے ہی نکلے، زبان سے نہ نکلے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں چند ایک باتیں بتانے لگا ہوں، ان باتوں کو عمل کیجیے گا. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر اللہ سے یقین رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ضرور ہمارا مسئلہ حل ہوگا اولاد کے تعلق سے. بہت ساری خواتین ایسی بھی جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ بانجھ ہو گئی ہیں، اولاد ہونی نہیں ان کے یہاں. یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 80-85 سال کی عمر میں بیٹا دیا، زکریا علیہ السلام کو 90-95 سال کی عمر میں بیٹا دیا. جو اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے آپ کو نہیں دے سکتا. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے اللہ پر مکمل توکل کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. باقی اللہ کا حکم ہو گیا تو بہت اچھی بات، نہیں ہوا تو بھی ہماری یہ دعائیں جو ہیں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اس کا اجر، اس کا بدل ہمیں آخرت میں ملے گا ضرور. لیکن اگر ہم نے یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگ لیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ضرور محروم نہیں کیا جائے گا. اس بات کا یقین کامل ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا اولاد ہو جائے، تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ نکاح کریں. بھائی میں مذاق کر رہا ہوں، بالکل روکھا بن کے آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، کبھی کبھی ہنساتا رہوں گا، میں مذاق کر رہا ہوں. یہ مسئلہ شادی کے بعد کا ہی ہے. جس کی شادی ہو گئی اور کچھ وقت گزر گیا اور اولاد کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، ان کا مسئلہ ہے. تو اب چلیے مسئلے پر آ جاتے ہیں. دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 127 اور 128، 14واں سپارہ نا، پارہ نمبر 14، اس کی آخر کی 2 آیتیں، 14واں سپارہ ختم ہو رہا ہوگا، آخر کی 2 آیتیں ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یہ 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لگا لیں. اگر آپ اپنا کوئی علاج کر رہے ہیں اس کا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹری علاج کر رہے ہیں یا حکیمی علاج کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں اس کی جو بھی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں، اس دوائی کے اوپر یہ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس دوائی کے اوپر دم کرتے رہیں اور پھر وہ دوائی استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل 100% فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. اور اگر دوائی وغیرہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ویسے ہی کوئی معاملہ ہے تو پانی کے اوپر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور ویسے ہی اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. اپنے جو ہے گریبان میں دم کر لیا، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیا، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا علماء نے یہ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون کی صورت بھی پڑھتے رہیں. قل یا ایھا الکافرون ہر فجر کے بعد 21 مرتبہ، ہر عصر کے بعد 21 مرتبہ، دن میں 2 بار. اس میں بھی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لگا لیجئے گا. اور یہ بھی بس اس کے دم وغیرہ نہیں کرنا، اور یہ 21 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اولاد جیسی نعمت تو ہم کو عطا فرما. اس کے علاوہ بھی ایک دعا آتی ہے، رب هب لي من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ جن 2 نبیوں کا میں نے ذکر کیا نا، ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یہ دونوں دعائیں ان سے ثابت ہیں. میں انشاءاللہ ان دونوں دعاؤں کا بھی جو ہے کہہ دوں گا، ساتھیوں سے وہ لگا دیں گے ویڈیو کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی مل جائے دونوں آیتیں. اور اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان دونوں کو پڑھیں، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا مرتبہ رب هب لي من الصالحین پڑھیں تو انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی اور اولاد نیک ہوگی. ان دونوں نبیوں نے جب یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف اولاد دی بلکہ نبی بنا دی ان کی اولادوں کو.
جو اس دور میں سب سے اونچا مقام سمجھا جاتا تھا۔ اب تو کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے کسی کو اولاد بھی دے اور اولاد بھی نیک صالح دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک دنیاوی اعتبار سے ہمارے مسائل بھی حل فرمائے، اور پوری امت کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، پروردگار سب کی مشکل آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔